بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اذکار اینڈ دعا چینل میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں ایک نیا وظیفہ لے کر۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک دفعہ پھر سے آ رہا ہے اور اپنے ساتھ رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اسی کی مناسبت سے ہم آپ کو رمضان المبارک میں ہر دن کے حوالے سے وظائف اور ان کے فوائد بتائیں گے، جن سے آپ لوگ بے پناہ فائدے حاصل کر سکیں گے۔ اسی حوالے سے ہم آپ کو رمضان المبارک کے چاند دیکھنے کے بارے میں وظیفہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف کو سب سے پہلے اپنے موبائل پر وصول کریں۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ رزق کی تنگی سے، رزق کی کمی سے یا رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں تو رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں انشاءاللہ اس وظیفہ کی بدولت جلد خوشحال ہو جائیں گے اور رزق کی فراوانی ہو جائے گی اور آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں رزق کی تنگ دستی کو دور فرما دے گا، رزق کی پریشانی کو ختم کر دے گا اور رزق پورا سال آپ کے گھر پر بارش بن کر برسے گا، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے ہی رحمتوں اور برکتوں والا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحمتوں کی برسات کرنی ہوتی ہے۔ اس مہینے میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمتیں بندوں کے بہت قریب ہو جاتی ہیں۔ جو اس مہینے میں کوئی اچھائی کرتا ہے تو ایسے ہے کہ اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو۔ اس مہینے میں نفل ادا کرنے کا ثواب فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور جو فرض ادا کرتا ہے اسے 70 فرضوں کا ثواب ہوتا ہے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا انعام جنت ہے۔ اس مہینے میں ہر وقت نور کی برسات ہوتی ہے اور اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ تو آئیے ہم اب بڑھتے ہیں اپنے وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف کو سب سے پہلے وصول کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ وظیفہ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب بھی چاند نظر آ جائے یا پھر چاند نظر آنے کی بشارت مل جائے تو آپ نے پہلے نماز مغرب ادا کرنی ہے، پھر اسی جگہ بیٹھ کر یا پھر گھر واپس آ کر اپنے تنہائی میں بیٹھ کر باوضو ہو کر 21 مرتبہ سورہ القدر پڑھنی ہے اور اس کے اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، ورنہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ سے آپ نے اپنے رزق کے لیے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ کی آپ پر اتنی رحمت ہوگی کہ پورا سال آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیبی خزانوں سے پورا سال عطا کرتا رہے گا۔ وظیفہ پڑھنے کے متعلق ضروری ہدایات یہ ہیں کہ اس عمل کو جیسے بتایا گیا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ عمل کو اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ عمل کرنے کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کرنی ہے یا عمل کرتے ہوئے درمیان میں اٹھنا نہیں ہے۔ اب جو بھی عمل کرنے لگے ہیں تو اس کے اول و آخر درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور یہ عمل آپ نے باوضو ہو کر پڑھنا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آپ باوضو نہیں ہوں گے تو یہ اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عمل کے ساتھ ساتھ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی کرنی ہے، تبھی آپ کو عمل کرنے کا فائدہ ہوگا، ورنہ اگر آپ عمل کرتے رہیں گے لیکن نمازیں ساتھ میں نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمل ہے تو چھوٹا سا مگر اس کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ عمل کو خود بھی کریں اور صدقے کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ آپ کو پھر ایک دفعہ بتاتے جائیں کہ اس عمل کو آپ نے اپنی مرضی کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے۔ اس عمل کو جیسے بتایا گیا ہے آپ نے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے کے لیے باوضو ہونا لازمی ہے، اور یہ عمل آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ عمل پھر بتاتے چلیں، آپ کو 21 مرتبہ آپ نے سورہ القدر پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ میرا وظیفہ ضرور قبول ہوگا یا میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے جس میں سب دعائیں قبول کی جاتی ہیں اور شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ اللہ پاک کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ پاک سے بہتر گھر کی امید رکھتے ہیں، اللہ پاک سے بہتر رزق کی امید رکھتے ہیں، یا اللہ پاک سے اپنے کاروبار میں برکت چاہتے ہیں، تو آپ نے اس وظیفہ کو پورے یقین کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں کسی کی دعاؤں کو رد نہیں کیا جاتا، اور آپ نے اس وظیفہ کو پڑھتے ہوئے تقوی اختیار کرنا ہے۔
یاد رہے کہ آپ نے اس وظیفہ کو پڑھتے ہوئے اپنا دھیان صرف اللہ کی طرف لگانا ہے، اور اس وظیفہ کو کرتے ہوئے آپ نے کسی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنی، کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہی تو سب دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور یہ مہینہ ہے ہی برکتوں والا اور سب کی دعائیں قبول ہونے والا، تو لازمی ہے کہ آپ تقوی اختیار کریں اور پورے یقین کے ساتھ اس وظیفہ کو کریں، کیونکہ ایک تو آپ کو اس وظیفہ کے پڑھنے سے ثواب حاصل ہوگا، اور دوسرا اس وظیفہ کے صدقے میں آپ پہ نور کی، رزق کی برسات کر دی جائے گی۔ آخر میں ہم آپ کے ایک دفعہ پھر سے بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے ہم آپ کو رمضان المبارک میں ہر دن کے حوالے سے وظائف اور ان کے فوائد بتائیں گے، جن سے آپ لوگ بے پناہ فائدے حاصل کر سکیں گے، بے پناہ فائدے اکٹھے کر سکیں گے۔ آخر میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ویڈیو کے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر ہمارے نئے آنے والے وظائف کو سب سے پہلے وصول کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ شکریہ۔